میری کزن عائشہ، میرا نام نومی ہے اور اس وقت میری عمر 29 سال ہے، اور جو کہانی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ آج سے 3 سال پہلے شروع ہوئی جب میری عمر 26 سال تھی۔ بات اس وقت کی ہے جب میں دبئی سے چھٹی کر کے آیا تھا اور ان دنوں میں بہت پریشان تھا کیونکہ کوئی 1 مہینہ پہلے اس لڑکی کی کہیں اور شادی ہو گئی تھی جس سے میں بے انتہا پیار کرتا تھا۔ میں اداس رہتا تھا اور اپنا زیادہ تر وقت گھر کے باہر ہی گزارتا تھا۔ میری ایک خالہ ہیں جن سے گھر والوں کا جھگڑا ہے اور وہ ہم کو ملتی ہے نہ ہم، لیکن جب میں دبئی تھا ان سے میرا فیس بک کے ذریعے رابطہ ہوا اور بات ہونی شروع ہو گئی۔ وہ کافی بولڈ لیڈی تھی، میں ان سے ہلکی پھلکی ڈبل میننگ باتیں بھی کر لیتا تھا۔ تو ایک دن میں ایسے ہی صبح اٹھا تو واٹس ایپ آن کی، میسج آئے ہوئے تھے کہ تم ملنے آؤ، وہ گجرانوالہ رہتی ہیں۔ تو میں اس دن اٹھا تیار ہو کے گجرانوالہ ان سے ملنے نکل گیا۔ بائک پہ ہی میں ان کے گھر جا پہنچا۔ خالہ کی عمر 43 سال تک ہوگی، ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ ان کے شوہر کام کے لیے لاہور رہتے تھے اور ہفتے بعد واپس آتے تھے۔ ایک بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور ایک میٹرک میں تھی، باقی 2 بچے 2 سال کے فرق سے چھوٹے تھے۔ خالہ کو میں پہلی فیملی فنکشن میں دیکھا ہوا تھا لیکن آج میں ان کو صحیح سے دیکھا۔ میری خالہ کیا کمال کی خالہ تھی، بڑے بڑے دودھ اور باہر نکلے ہوئے۔ خیر انہوں نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور زور کی جھپی ڈالی تو ان کے اکڑے ہوئے دودھ میری چھاتی پہ محسوس ہوئے۔ انہوں نے یہ اپنے بچوں کے سامنے ہی کیا تھا۔ میں بھی کوئی اتنا نروس نہیں ہوا کیونکہ ان کے بارے میں سوچ کے میں پہلے بھی بہت بات گرم ہو کے ہینڈ جاب کر چکا تھا اور نہ ہی یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ میں اس سے پہلے 2-3 مار چکا تھا۔ الیک کے بعد سب بیٹھی باتیں ہوئی، کھانا کھایا اور باتوں میں انہوں نے بتایا میری ایک اور خالہ کی بیٹی کے بارے میں۔ اس کی شادی ہوئی دوبارہ، پہلے اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا اور اس سے ایک بچہ ہے، اور پھر دوبارہ شادی کی۔ اس کے گھر والوں نے ایک بڈھے ساتھ تو اس کے ساتھ اس کی نہ نبھا سکی، اس میں سے ایک بچہ ہے اور وہاں سے بھی طلاق ہو گئی۔ اب وہ سیالکوٹ میں رنگ پورہ میں ایک کرائے مکان میں رہتی ہیں۔ خالہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کچھ دن تک سیالکوٹ میں اس کے گھر جانا ہے، وہاں جا کے وہ مجھے کال کریں گی تو میں وہاں ملنے آؤں گا۔ خیر خالہ کی شادی اور بیگ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر کے میں واپس سیالکوٹ کے لیے نکل آیا۔ واپس سیالکوٹ آ کے میں اپنی اس کزن کے بارے میں سوچا کہ وہ بیچاری کتنی بد قسمت ہوگی جس کا گھر 2 بار اجڑ گیا۔ کچھ دنوں بعد خالہ سیالکوٹ اس گھر آئی اور مجھے کال کی، میں یہاں آئی ہوئی ہوں، ہم سے ملنے آؤ۔ سردیوں کے دن تھے، میں اٹھا نہا دھو کے 12 بجے ان کے محلے جا پہنچا۔ فون کر کے گھر کی لوکیشن پتہ کی جو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ گھر کافی اندر تھا۔ گلیوں میں تو کزن کا بیٹا مجھے لینے آ گیا، اس کے بیٹے کی عمر 14 سال ہوگی۔ میں جب اس کے گھر پہنچا تو اس لڑکے نے بتایا خالہ چھت پہ، تو میں اس کے ساتھ چھت کی طرف ہی چل دیا۔ میں جب کچن کے پاس سے گزر کے اوپر جا رہا تھا تو وہاں میں ایک لڑکی نظر آئی جس سے میں اتنا غور نہ کیا اور اوپر خالہ کے پاس چلا گیا۔ خالہ نے پہلی طرح مجھے جھپی ڈالی اور مجھے مل کے نیچے چٹائی بھی بیٹھ گئی جہاں کپڑے سلائی کرنے والی مشین پڑی تھی۔ آج خالہ نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا جس سے خالہ کی آدھے دودھ صاف نظر آ رہے تھے، جن کو دیکھ کے میں ٹائٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتا مجھے سرپرائز ملنے کا ٹائم تھا۔ خالہ کی بیٹی جس سے میں ملنے آیا تھا وہ چھت پہ آئی، جس کو دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے۔ جس کو میں آنٹی خیال کر رہا تھا وہ ایک 30 سالہ خوبصورت اور اونچی لمبی لڑکی تھی جو بالکل خالہ کی جوانی کی کاپی لگتی تھی۔ بیٹھے باتیں شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کی پہلی شادی تب ہو گئی تھی جب اس کی عمر 15-16 سال تھی اور اس میں
سے پہلے سال ہی بیٹا ہو گیا۔ خالہ سمینہ کی نسبت عائشہ مجھے شریف اور اچھی لڑکی لگی، کیونکہ اس نے اپنے سارے جسم کو اچھے سے اوڑھ کے رکھا ہوا تھا اور اس کی نظریں بھی جھکی رہی، جس کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے کوئی غلط خیال نہ آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہے، تعلیم میٹرک تھی، اس لیے چھوٹے بچوں کو سمجھا لیتی تھی اور کچھ اس کے ابو اس کی ہیلپ کرتی ہیں تو اس کا گزارا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں کے کپڑے بھی سلائی کرتی ہیں۔ اس ساری ملاقات میں خالہ سمینہ نے مجھے اپنے دودھ دکھا دیے، گرم کر رکھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ ابھی اس پہ چڑھ جاؤں، لیکن صبر کرنا پڑا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے میں عائشہ سے کافی فری ہو گیا تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، اس نے کسی قسم کی کوئی فضول بات نہ کی۔ یہاں وقت گزارتے گزارتے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، وہ یہ تھا کہ میں عائشہ کے ساتھ اپنی دوستی بڑھاؤں، اور اپنی جو ایک دو گرل فرینڈ بھی تھی جن سے ملنے کے لیے جگہ کا نہ ہونا بڑا مسئلہ ہے، تو اس کو اس گھر لے آتا اور مل سکتا۔ یہ ایک سیف اور مناسب جگہ تھی، اور لایا بھی اس وقت جائے جب عائشہ اور اس کے بچے اسکول ہوتے ہیں، لیکن وہاں بیٹھے نمبر مانگنے کی میری ہمت نہ ہوئی۔ شام ہوئی تو خالہ نے بھی واپسی گجرانوالہ جانا تھا۔ ان کا چھوٹا بیٹا 9-10 سال کا ہے، وہ بھی ساتھ تھا، تو خالہ نے کہا کہ ہم کو بھی لاری اڈے سے گاڑی پہ بٹھاؤ۔ میں نے ہاں کر دی اور ان کے بیٹے کو بائک پہ آ کے بٹھایا، اور خالہ میرے پیچھے جڑ کے بیٹھ گئی۔ خالہ سمینہ کے ٹائٹ دودھ میری بیگ کے ہی صحیح فیل ہو رہے تھے۔ میرے لیے یہ سفر کافی مزے کا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ خالہ پہ اگر میں ٹرائی کروں تو وہ مجھ سے کچھ بھی کرتی۔ کچھ وہ لالچی سی عورت بھی تھی، اور میں باہر سے آیا تھا، اچھے پیسے تھے میرے پاس، اور اس کے علاوہ میرے جیسے جوان لڑکے سے آج کل کی آنٹیوں کا مشغلہ بن گیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔